السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ سپریم کورٹ میں آج ایک مرڈر ریفرنس قتل کا مقدمہ تھا، اس میں جسٹس ہاشم کاکڑ جو ہیں انہوں نے ڈوگر اور اس کے اوپر بڑے دلچسپ ان کے ریمارکس ہیں، اس کی رودات سنیں گے۔ دوسرا، طارق جہانگیری جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کے خلاف میاں داؤد کی درخواست جو ان کی مبینہ ڈگری کے حوالے سے ہے، اس پر 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ تیسرا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر، ان کے اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے حوالے سے جو کچھ ہوا تھا، اس پر میں نے ایمان مزاری کی ٹویٹ دیکھی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہراسمنٹ کمیٹی کو اپنی شاید درخواست دی ہے، اور دوسرا سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کو بھی انہوں نے اپنی جو ہے وہ شکایت ارسال کی ہے۔ تو ان موضوعات پر بات کریں گے، اور میرے ساتھ جناب جہانزیب عباسی صاحب۔ تو جہانزیب عباسی صاحب، آج کیا ہوا وہ جو جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں ایک بینچ تھا، اس بینچ میں ایک کوئی مرڈر کے عمر قید کا ملزم تھا، کوئی ڈوگر تھا کوئی، تو اس پہ کیا ریمارکس دیے، کچھ کیا ہوئی کاروائی، اس پہ ججمنٹ ریزرو کر لی ہے میرے خیال میں؟ جی ہاں، ایک تو قیوم صدیقی صاحب، اب ایک چیز ہم نے یہ دیکھی ہے کہ جو فوجداری کیسز ہیں وہ سماعت کے لیے دھڑا دھڑ نہ صرف فکس ہو رہے ہیں، بلکہ ان کیس کی پروسیڈنگز بھی جو ہے وہ آگے بڑھائی جا رہی ہیں۔ وہیں پہ ایک چیز جو اہم ہے جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے کرمنل کیسز کے حوالے سے، کہ یہ چیز بھی ہم نے کورٹ پروسیڈنگز کے دوران یہ دیکھی ہے کہ بہت سارے ایسے کیسز جو ہیں وہ اب سماعت کے لیے فکس ہو رہے ہیں، عمر قید کے ہوں چاہے، جن میں بہت کم سزائیں جو ہیں وہ رہ چکی ہیں، بہت ساری سزائیں ملزمان کاٹ بھی چکی ہیں، اور یہ ریئلائزیشن ود ان دی سپریم کورٹ بہرحال ہے، اور اسی لیے اب کیسز جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر 30-40 کیسز جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہو رہے ہیں۔ آج یہ 15 سال کے بعد جو ہے وہ یہ معاملہ تھا جس میں قتل کے مجرم جو سجاد ہیں، ان کی یہ سزا کے خلاف اپیل جو ہے وہ غیر مؤثر قرار دے کر خارج کی ہے، اور اس میں جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا ہے کہ مجرم تو اپنے 15 سال کی سزا جو ہے وہ کاٹ چکا ہے، اب سزا کے خلاف اپیل کا کیا کرنا ہے۔ تو اس پہ مدعی ہیں جو وکیل کے مدعی مقدمہ، انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ نے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا اور ہم مجرم جو ہے ان کی سزا میں اضافہ چاہتے ہیں۔ تو اس پہ جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب نے کہا کہ سزا ایک داغ ہے، اور ہو سکتا ہے رہائی کے بعد ملزم نے الیکشن لڑنا ہو سکتا ہے CSS کا امتحان دینا ہو، سزا تو مجرم پوری کر چکا ہے، اس لیے اس معاملے کے اوپر اب آپ نے اس کیس کو جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ تو یوں یہ معاملہ جو ہے اس کیس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ختم کیا۔ جو دوسرا کیس تھا وہ بنیادی طور کے اوپر قتل کے مجرم ناظم، کس بنیاد پہ ختم کیا کیس؟ کہ سزا مکمل ہو وہ چکی ہے۔ دیکھیں نا، وہ کہ انہینسمنٹ آف سینٹنس کے لیے آیا تھا نا اپیل کے اندر، کہ جو عمر قید نہیں، اس کو سزائے موت دی جائے۔ جی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی یہ نہیں مانی گئی نا؟ نہیں مانے گی، اور کہا گیا کہ سزا عمر قید کی حد تک جو ہے مکمل ہو چکی ہے، ہاں، اس لیے اس کو ہم تو وہ برقرار کنوکشن برقرار رکھی انہوں نے، سزا عمر قید کی سزا برقرار رکھی، تو کنوکشن ہے۔ جو ڈوگر والا معاملہ تھا وہ ایک قتل کے مجرم ہے ناظم، ان کی عمر قید کی سزا کے خلاف یہ اپیل تھی، جس میں مجرم پر ڈوگروں کی زمین کے اوپر قبضوں کا الزام تھا۔ اس پہ جو ہے وہ جسٹس ہاشم کاکڑ نے یہ کہا کہ مجرم پر ڈوگروں کی زمین پر قبضہ کرنے کا الزام ہے، تو کیا مجرم بھی ڈوگر ہے؟ تو اس پہ وکیل نے یہ جواب دیا جی کہ مجرم جو ہے وہ چدڑ برادری سے ہے۔ تو جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ مجرم ڈوگروں کی زمین پر کیسے قبضہ کر رہا تھا؟ جہاں ڈوگر ہو وہاں ویسے کوئی نہیں گزرتا، یہ قبضہ کر رہا تھا۔ تو اس پہ مجرم کے وکیل نے کہا کہ میرے موکل جو ناظم ہیں ان کو عدنان کے قتل میں غلط نامزد کیا گیا ہے، اور فائرنگ میں دونوں فریقین کی طرف سے یہ فائرنگ کے الزام ہے، اور اس پہ یہ بھی کہا گیا جی کہ پوسٹ مارٹم بھی تاخیر سے کروایا گیا، اور مدعی پارٹی کی اپنی فائرنگ سے جو ہے وہ عدنان قتل ہوا ہے، تو مدعی جو ہے وہ اپنے 21 سالہ پوتے کو قتل کیوں کرے گا؟ تو یہ وہ کچھ
آرگیومنٹس تھے جو کیے، تو پھر اس کے بعد اس پہ بھی ججمنٹ ہے جی اس پہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا ہے سپریم کورٹ نے. اچھا، ابھی گزشتہ دنوں ایک اور بھی بڑا دلچسپ کیس جو ہے وہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھا، اور بینچ جیسے ستر من اللہ کی سربراہی میں تھا. وہ سندھ ہائی کورٹ کے جج جو ہیں ان کا بیٹا حنین اس کے مرڈر کا تھا. اس میں بھی جو ہے بھی سنا ہے جج فیملی تھی، اور جو قتل کرنے والا تھا وہ بھی جج تھا، سول جج کیا اس کے عہدے پر تھا. تو وہ اس میں بھی میرا خیال ہے وہ کہ بھی کیا کہتے ہیں اس کو ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن اور ایویڈنس جو ہے پروسیکیوشن کی، وہ عدم شواہد کی بنیاد پہ وہ انہوں نے اس کو بھی بری کر دیا. میرا خیال سزائے موت عمر قید اور اس کے اپیل نے تھی، ہے نا. جی. تو بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں فوجداری مقدمات اب واقعتاً بہت تیز رفتاری سے لگ رہے ہیں، اور اب تو کافی سارے وہ ہو رہے ہیں. اسی یہ جو آپ فیصلے محفوظ کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ محفوظ فیصلوں میں ایک اور فیصلہ بھی محفوظ تھا، اس حوالے سے بھی ایک خبر ہے. وہ کون سا فیصلہ ابھی تک محفوظ ہے جناب؟ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ کسٹم ایکٹ کی وائریز کا مقدمہ اتفاقاً ایک لگ گیا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں. بینچ کے سامنے عقیل عباسی صاحب تھے اور جسٹس عائشہ ملک تھیں، اور عقیل عباسی صاحب اس ججمنٹ کے آتھر بھی تھے، یعنی انہی کے فیصلے کے خلاف اپیل تھی یہاں پہ. تو پھر یہ ہو گیا تھا کہ ریگولر بینچ کا مقدمہ یا آئینی بینچ کا مقدمہ، کیونکہ اس کے اندر کسٹم ایکٹ کی تشریح کا معاملہ تھا. لیکن پھر اس پہ اتنے آپ کا پتہ ہے نا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا بھی فیصلہ آنا تھا. تو یہ بڑا ہائپ کریٹ کی منصور علی شاہ صاحب کے بینچ میں. جس میں نظر عباس کو بھی قربانی کا بکرا بنانے کی ایگزیکٹلی وہی پھر نظر عباس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس کیا تھا، اور پھر نظر عباس جو ہیں اس نے انٹرا کورٹ اپیل کی تھی اس کنٹیمپٹ کے خلاف. لیکن جس دن اس کی انٹرا کورٹ اپیل لگی ہوئی تھی، اسی دن منصور علی شاہ صاحب کے بینچ نے اس کی انٹرا کورٹ اپیل وہ جو شو کاز نوٹس ہے ڈسچارج کر دیا تھا. اور آئینی بینچ کے ججز کے حوالے سے، اور آپ کو پتہ ہے ججز کمیٹی کے حوالے سے انہوں نے خط بھی لکھے تھے منصور علی شاہ صاحب نے کہ یہ کنٹیمپٹ ہوئی ہے، یہ اپنے مطلب، اور یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، انہوں نے یہ مقدمہ کیسے منظور کر لیا. مطلب وہ جو سپریم کورٹ کا مقدمہ تھا وہ ادھر بھی تھا، وہ انٹرا کورٹ اپیل میں بھی تھا، اس کے اوپر کنٹیمپٹ بھی چل رہی تھی، اور آئینی بینچ کے اندر بھی. تو یہ بڑا اس پہ ہوا تھا. اور پھر جب یہ انٹر کورٹ اپیل 5 رکنی بینچ کے سامنے لگی تھی، وہ بھی کافی عرصہ ہی ہو گیا، کتنے مارچ کی بات ہے یہ میرا خیال ہے. جی کافی وقت ہو گیا. مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اب 7 منتھ ہے. اب بیچ میں 2 مہینے کی چھٹیاں بھی آ گئی. تو خبر یہ ہے کہ جو ہے اس کا ججمنٹ 1-2 دن کے اندر آ رہا ہے. انٹر کورٹ اپیل کا جو ججمنٹ ہے وہ آ رہا ہے. اس میں بینچ میں جیسے جمال مندوخیل تھے، شاہد وحید صاحب تھے، اطہر من اللہ صاحب تھے، اور 2 محمد علی مظہر صاحب تھے، اور ایک اور بینچ. تو یہ 5 رکنی بینچ تھا. تو اب وہ فیصلہ آ رہا ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہماری اس کے مطابق جو ہے وہ خبر کے مطابق 1 یا 2 دن کے اندر وہ فیصلہ آ رہا ہے. تو یہ تو ایک یہ خبر ہے، انٹرسٹنگ خبر ہے نا. وہ ججمنٹ وہ اہم ہوگا، کیونکہ ابھی وہ ریزرو سیٹس والا کیس بھی آنا ہے. جی اس میں سنا ہے کچھ جج صاحبان نے اپنے نوٹس تو لکھ لیے ہیں. ہاں کچھ سنا ہے، کچھ اضافی نوٹس بھی شاید. ہاں اضافی نوٹس بھی اس کے اندر نوٹ جو ہیں وہ جج صاحبان کے آئیں گے. تو ریزرو سیٹس کا بھی آنا ہے، اور ایک اور بھی ہے ابھی 26ویں آئینی ترمیم کا پتہ لگا کب؟ اس کے بارے میں کیوں کہ سب پتہ یہ چلا ہے جی کہ اس وقت سپریم کورٹ جو ہے وہ دھڑا دھڑ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر سپر ٹیکس کیس سن رہی ہے. تو جیسے ہی دھڑا دھڑ کا لفظ آپ کہاں سے استعمال کر رہے ہیں؟ دھڑا دھڑ کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ڈے ٹو ڈے بیسس ہے اس کو ذرا میں نے نا دھڑا دھڑ کر دیا. مطلب ڈے ٹو ڈے کو آپ نے دھڑا دھڑ، یعنی روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو لفظ ہے اس کو میں نے دھڑا دھڑ کر دیا. تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر تیز رفتاری کے ساتھ، یا ڈے ٹو ڈے یا دھڑا دھڑ. ڈے ٹو ڈے اس کو آپ اردو میں کریں تو دھڑا دھڑ. تو اب جب وہ کیس مکمل ہوگا تو پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے جی کہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ فکس ہوگی ہیئرنگ کے لیے. تو یہ بلوچ کدھر ہیں؟ تو یہ بلوچ تو جناب آج علی امین گنڈا پور صاحب سنا ہے جی وہ پوری لاؤ لشکر کے ساتھ اپنی کیبنٹ کے ساتھ ڈیلا جیل کے باہر کہیں آئے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے اجلاس بھی یہیں کرنا ہے اور مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا.
سرکاری وسائل کے اوپر. ہاں جی جی، اندر توشہ خانہ 2 کیس چل رہا تھا، وہ بھی پرسوں تک ملتوی ہو گیا ابھی. تو طیب بلوچ صاحب کی ڈیوٹی جناب اڈیالہ جیل کے باہر ہی ہے. چلیں طیب بلوچ آ جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ کریں گے. تو اب جو طارق جہانگیری صاحب کا کیس ہے اس میں یاد پڑتا ہے مجھے جسٹس طارق جہانگیری جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ ایک مبینہ طور پر ان کی ڈگری کے حوالے سے یہ آیا تھا، اور جو کراچی یونیورسٹی کا سینڈیکیٹ ہے اس نے اس کو کہا تھا کہ اس عرصے کے دوران اس نام کا بندہ جو ہے وہ نہیں پڑھتا رہا جی. تو اس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ڈگری فیک ہے. وہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر اس کو سینڈیکیٹ میرا خیال روک دیا گیا تھا، ایک سٹے ہو گیا تھا، اور یہاں پر میاں داؤد ایڈوکیٹ اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں وہ پٹیشن آئی، اس پر ججمنٹ ریزرو ہوئی جی، عامر فاروق صاحب، لیکن وہ ججمنٹ آئی نہیں. نہیں. تو اب ایک عرصہ گزر جانے کے بعد اگر اس کا فیصلہ نہ آیا اور وہ جج بھی جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے، تو اب اس کی ری ہیئرنگ کے لیے مقدمہ کل لگ رہا ہے. جی. کون سا بینچ ہے اور کیا نکات ہیں اس میں؟ یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس اعظم خان. تو یہ 2 ممبر بینچ ہے جو کل ممکنہ طور پہ شاید 12 بجے یا 12 بجے کے بعد جو ہے وہ اس پٹیشن کو ٹیک اپ کرے گا. اور اس میں بنیادی سوال تو قیوم صدیقی صاحب ایک تو یہی تھا جی کہ یہ 199 کے تحت جو ہے وہ جج کی مبینہ ڈگری کے معاملے کو لے کر جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا، تو مجھے یاد کوورنٹوں میں مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات تھے کہ یہ پٹیشن جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے. تو ان اعتراضات کے خلاف اپیل دائر ہوئی، اور بیسکلی کوشچن یہ تھا فی الحال کہ کیا یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں. جج کے خلاف قابل سماعت ہو بھی سکتی ہے یا نہیں. تو وہ میں دیکھ رہا تھا اپنا میاں داؤد کی جو پٹیشن تھی اس کے اندر انہوں نے اسد علی کیس کا حوالہ دیا. اچھا. کہ وہ اسد علی کیس میں، یہ اسد علی کیس وہی ہے نا، وہ جیسے سجاد علی شاہ یاد ہے آپ کو؟ وہ پھر وہ ان کی وہ ہٹنا پڑا تھا ان. جی. تو وہ جج کے خلاف مطلب ایک ہے تو صحیح وہ ججمنٹ ہے، دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرتی ہے ہائی کورٹ، دیکھتی ہے. کیونکہ وہ میرا خیال ہے ان کی پٹیشن کے اندر جو پریئر ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈگری کے حوالے سے ان جج صاحب سے انکوائری کی جائے، اور اگر وہ ان کی ڈگری جو ہے وہ درست نہیں ہے تو پھر جو میرا خیال ہے کہ آگے فردر کاروائی. لیکن ایون دین جو ہے وہ اس کیسے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی آپ کو یاد ہے کہ یہاں بھی آیا تھا، یہاں پہ بھی آیا، بھی پینڈنگ ہے. اور سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ بھی میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ بہت جلد ہم بلا رہے ہیں، اس مہینے کے آخر کے اندر بلا رہے ہیں، کیونکہ 70 کے قریب جو ایس جے سی میں شکایات ہیں مختلف وہ ہیں. تو اب اگر ایمان مزاری کی شکایت بھی آ گئی تو وہ 71 ہو جائیں گی پھر. اس میں 2 مسئلے ہیں قیوم صدیقی صاحب. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ طارق جہانگیری صاحب ان 5 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے جسٹس ڈوگر صاحب کی جو ٹرانسفر کا معاملہ تھا اس کو آرٹیکل 184(3) کے تحت چیلنج کیا تھا. کیونکہ اب سمن رفت کے خلاف کے پاس جو ہراسمنٹ کمیٹی وہ ہے ان کی، یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، اس پہ درخواست، اور ادھر سے جو ہے وہ ایس جے سی میں، اور تیسرا جو ہے وہ شاید میرا خیال ہے اب سرفراز ڈوگر صاحب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ایس جے سی ہے اس میں وہ ادھر بھی آ گئے، جی ممبر بھی شاید. ہاں تو کچو مچو سی صورتحال دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ ویسے بات ہے تھوڑی، یہ معاملہ ہے جس کے اوپر میرے خیال میں کوشچن اٹھ سکتا ہے کہ اب دیکھیں جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ کو، کیونکہ وہ ہراسمنٹ کمیٹی کی میں پڑھ رہا تھا کہ وہ ہیڈ ہیں، تو ان کو جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف اگر کوئی کمپلینٹ یا کوئی پٹیشن دی جائے گی تو سمن رفت صاحبہ ان 5 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی آرٹیکل 200 کے تحت جو ٹرانسفر پروسیس تھا اس کو 184(3) کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. اب جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے خلاف جو کیس ہے یہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب سن رہے ہیں، تو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے خلاف جو پٹیشن فائل ہوئی ان 5 ججز میں جسٹس طارق جہانگیری صاحب ہیں. تو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اگر یہ کیس نہیں سن سکتے تو سمن رفت جسٹس صاحبہ جو ہیں وہ ڈوگر صاحب کی جو ہراسمنٹ والی کمپلینٹ ہے وہ کیسے ٹیک اپ کر سکتی ہیں. یہ کچھ مسائل ہیں میرے خیال میں وہ آگے چل کے آئیں گے. تو اب دلچسپ ہے قیوم صدیقی صاحب، میرا ویسے ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. حکم فرمائیں. یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ییل یونیورسٹی جو ہے وہ نہیں جا سکے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ
ہمیں یہ بتائیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی کیوں؟ یار یہ مجھے نہیں پتا، اس سوال کا جواب تو اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ صرف وہی مان جاتے رہے ہیں. اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنی جو نئے عدالتی سال کی تقریب کا جو آغاز تھا اس میں بھی اس بات کو کلیئر کیا تھا کہ چھٹی کسی کی بند نہیں کی گئی. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں جو عام تعطیلات جو ہو رہی ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، اس میں اپنے جہاں پہ جانا ہے جائیں، لیکن کیونکہ جوڈیشل ورک متاثر ہوتا ہے ججز کا، تو یہ ایکسپلین جو ہے وہ انہوں نے اس معاملے پہ کیا تھا. تو ایک طرح سے تو میرا خیال یحییٰ آفریدی صاحب نے تو بچا لیا. اب یہ جو ہے نا اس کی اسکول کی جو پرنسپل ہیں یونیورسٹی کی، آپ کو یاد ہے کہ اس میں جو یونیورسٹی طلباء تھے انہوں نے فلسطین پہ جو اسرائیل کی بمباری اور وہاں پہ بہت زیادہ جو کتنے ہزاروں کی تعداد میں بچے، معصوم بچے، ان کے اوپر بمباری اور وہاں پہ قبضہ کیا ہے، تو اس کے خلاف اس میں یونیورسٹی میں مظاہرے اسٹوڈنٹس نے کیے تھے. تو ان مظاہروں کو جو ہے کو کرب کیا تھا وہ خاتون جو ہے نا وہ اس وقت اس کی جو وہ جو فلسطینی جو وہاں پہ فلسطین میں جو بربریت کی اسرائیل نے اس کے خلاف جو وہاں کے اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا. آپ جاتے ہیں گوگل پہ تو سب کچھ پڑا ہوتا ہے، تو یہ ہے یہ جو ہے یہ خاتون ہے. ہاں، تو ان کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا تھا کہ آپ نے وہ جو ہے فلسطین کے خلاف. تو بنیادی طور پہ یہ ہے. اور کیا کہانی رہ گئی آپ کی؟ اور قیوم صدیقی صاحب، اب کل کا دن جو ہے وہ خاصا اہم ہے. جو جسٹس طارق جہانگیری صاحب والا اب جو کیس ہے اس کے اوپر اب دیکھنے والی بات ایک تو یہ ہوگی کہ جہاں پہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی معاملہ پینڈنگ ہے، وہیں پہ جو آپ نے بات کی ایمان مزاری صاحبہ کی، تو خبر اور بھی آئی ہے کہ آرٹیکل 209 کے تحت بھی کوئی کمپلینٹ بھیج دی ہے. وہی سپریم جوڈیشل کونسل، میں نے بتایا نا ان کی جو ٹویٹ ہے، ہم نے تو ان کی ٹویٹ پڑھی ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو اس میں یہ ہے. اب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، جسٹس ڈوگر کا معاملہ، ان کے ساتھ ان کے خلاف ہراسمنٹ کا مقدمہ، پھر نعرے بازی اور ایک مزاحمت. تو یہ ایک دلچسپ اسٹڈی کیس ہے کہ یہ کہاں کس طرح سے جا رہا ہے. مارن کا کیس، جسٹس ڈوگر کا کہنا، اس کے بعد یہ اللہ، تو دلچسپ. ہم دیکھتے رہیں گے کیا کیا ڈیولپمنٹس اس کے اوپر ہوتی ہیں. کافی لیدے ہو رہی ہے جناب اس پہ معاملے کے اوپر. تو ہم نے بھی پہلے دن کہا تھا کہ یہ جسٹس ڈوگر جو ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. شرح دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.